آؤ میرے پیارے، آج ایک واقعہ میں آپ کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج دور حاضر میں یہ ماحول ہمارے نظروں سے گزر رہا ہے کہ عالم صاحب پیر صاحب کے خلاف، پیر صاحب عالم صاحب کے خلاف۔ اگر پیر صاحب اپنے پروگرام میں نہیں بلائے عالم صاحب کو تو عالم صاحب یہ بولتا ہوا نظر آتے ہیں، فلاں پیر پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنے پیکٹ کو بھرنے کے لیے مریدوں کو تعداد بڑھاتے ہیں، اور پیر صاحب عالموں کو یہ بولتا ہوا نظر آتے ہیں کہ فلاں عالم پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں، پیسے کے لالچ میں پروگرام میں۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے، نذرانہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، نذرانہ نبی اور صحابہ سے ملتا ہے، کیونکہ نذرانہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور یاد رکھنا، نذرانہ اگر تجھے دیکھنا ہے، سید مخدوم گلزار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، جو اپنے پیر کے خاطر اپنے بیوی کی ساری بھی بیچ دیے، اور آگے وقت آیا تو اپنے پیر کے خاطر اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے، جس کی بنیاد پر آج اس مقام پر آپ فائز ہیں، جو بڑے سے بڑے صوفیاء کرام، مشائخ اعظام کی حصے میں آتے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ آپ میلاد محفل ایسے نہیں منایا کرتے تھے جیسا آج ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے پیچھے بڑے بڑے مشائخ صوفیاء کی تعداد آپ کے پیچھے رہتا تھا، جو بہار ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے، جس میں کچھ ایسے مشائخ اعظام ہیں جو میں آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں نام، جس میں سید ڈاکٹر عبدالعظیم بچھوتوی جو بچھوتا شریف کے رہنے والے، اور یہاں تک کہ آرا بھوجپور حافظ عبدالصمد عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور عبدالحق فضل وکیل منگیری رحمۃ اللہ علیہ، جس میں دربھنگا کے رہنے والے سیدنا مبارک دربھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے مشائخ اعظام آپ کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ رات بھر آپ میلاد النبی میں رات گزار دیتے، اور جب صبح ہوتے عین وقت ولادت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جلوس محمدی یعنی اپنے درویشے اور ساتھیوں مریدین کے ساتھ ہمارے جانب کھگڑیا گوگری جمال پور پڑتا ہے، آپ پیدل وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں بھی نبی کی عشق میں رات گزار دیتے۔ میرے پیارے، محبت رسول ہی ہے ولایت کی منزل، فنافی رسول فنافی شیخ ہی ہے۔ جب تک انسان فنافی رسول فنافی شیخ نہیں حاصل کرتا، فنافی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے پیارے، طریقت کا منزل آسان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، حضرت علاء الدین علی احمد صابر فرماتے ہیں، جو صوفیاں کی راستے پر چل رہا ہے، جو اپنے آپ کو صوفی سمجھ رہا ہے، اگر اس کے حصے میں ولایت نہیں، تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، تو وہ صوفیاں نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے، ہمیں اور آپ کو یہ درس حاصل کرنا چاہیے، جب تک ہم بزرگوں کا جوتی سیدھی نہیں کریں گے، تب تک ہم کامل ایمان، کامل صوفی نہیں بن سکتے۔